جو دکھ رات کو سونے نہ دیں، ان دکھوں کا مرہم تہجد کے سجدے میں ہے۔ جن تکلیفوں کا علاج کہیں نہیں، ان تکلیفوں کا علاج تہجد کے سجدے میں ہے۔ نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائش ہو، لیکن یقین کرو ایک بار آزمائش سے ہارنے کے بجائے اٹھنا سیکھو۔ خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھو۔ حقیقت کو تسلیم کر کے اللہ کے کن پر یقین رکھ کر توکل کر کے دیکھو، پھر دیکھنا کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بھر جائے گا۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ مصیبت میں صبر اور نماز وہ دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں۔ ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا۔ اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونا چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر کرنا اور اللہ سے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو دیکھو جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنے اللہ پر یقین اور پختہ کر لینا، فوراً اٹھنا، وضو کرنا، خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں میں سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے یہاں تک آیا ہوں، اب مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا، میں ماضی کے گناہ میں پھر پڑنا نہیں چاہتا۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف تمہارے یقین کی آزمائش تھی۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اپنے راستے کے لیے چنا۔ سارے دن سب کے لیے اچھے اور سب کے لیے برے نہیں ہوتے، نہ ہی اللہ ہر انسان کو ہر قسم کی تنگی دیتا ہے۔ کچھ چیزوں میں تنگی ہوتی ہے، کچھ میں آسانی۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، نعمتوں کا حساب کتاب رکھنا ہمیشہ بھول جاتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں، آزمائش جب بہت تنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہیں سے کھل جاتی ہے۔ اور کیا خبر یہ بس تکلیف کی آخری رات ہو، کیا خبر کہ اس کے بعد اس رب کے کرم کی برسات ہو۔ اللہ پر یقین والے دعا مانگنے کو کبھی معمولی نہیں سمجھتے، وہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ناممکن کو بھی مانگنا جاری رکھتے ہیں۔ تم جتنی پریشانیاں لوگوں کو بتاؤ گے تم اتنے ہی پریشان ہو جاؤ گے، اور جتنی پریشانیاں تم اپنے رب کو بتاؤ گے تم اتنے ہی خوشحال ہو جاؤ گے۔ تو پریشانیاں لوگوں کو نہیں بتاؤ، بلکہ ہمیشہ اپنے رب کو بتاؤ۔ سمندر کو دیکھ کر جہاں تک نظر جاتی ہے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن ایک حد پر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب مشکل وقت آتا ہے تو یقین رکھا کرو کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، کیونکہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ جس نے مچھلی کے منہ میں بند
اپنے بندے کے دل کی صدا سن لی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس کو تمہارے ٹوٹے دل کی صدا نہیں سنائی دے گی؟ اللہ کے ایک کن کے سامنے بیکار ہیں دنیا کی ساری رکاوٹیں۔ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے کسی بھی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے، اس کے اصل کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ چیزیں جہاں کھوئی ہوتی ہیں ان کو وہیں تلاش کیا جاتا ہے۔ اگر پودا مرجھا رہا ہو تو اس مٹی کی طرف توجہ کرنی ہوتی ہے جس سے وہ جنم لیتا ہے۔ انسان ایسی مخلوق ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا تھا۔ انسان کو خود سے ملنے کے لیے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف واپس لوٹنا ہوگا۔ ہمیں خود کو سمجھانے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہوگا۔ نا امید کبھی نہ ہونا، کیونکہ موت سے مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ جب تمہیں رونے کے لیے کسی کا کندھا میسر نہ ہو تو بہتر ہے کہ اپنے سر کو زمین پر رکھ کر آنسو بہاؤ۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا، اور بے شک میرے اللہ نے مجھے مایوس نہیں ہونے دیا۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پاک تمہیں جتنا آزمائے، کسی جائز مراد یا کسی کے انتظار کے لیے جو کتنا طویل کیوں نہ ہو، لیکن اپنے وقت پر مراد بھی پوری ہو جاتی ہے، اور کسی کا انتظار بھی اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے۔ بس انسان میں صبر ہونا ضروری ہے۔ وہ رب جو سب کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے ایک کن سے ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ سورج ڈھل کے چاند اور تارے آتے ہیں، ایک موسم سے دوسرے موسم تبدیل ہو جاتے ہیں، نئے پھول اور پھل آتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ رب تمہاری خواہش کو پوری نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا، دیکھ لینا۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ اکثر پریشانیوں سے تنگ آ کر ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، دعا ترک کر دیتے ہیں کہ اللہ سنتا ہی نہیں۔ کچھ لوگ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ تعلق کیسا بھی ہو قائم رہنا چاہیے۔ کسی سے پوچھا کہ کیا اللہ سے شکوے شکایت جائز ہے تو جواب دیا کہ ہاں کر لو، لیکن پھر کسی اور سے نہ کرنا۔ اللہ سے کہہ دیں جو کہنا ہے، جڑ کر رہے، ٹوٹتی تو چیزیں ہیں اور آپ چیز نہیں مخلوق ہے، اللہ کی عزیز ترین مخلوق۔ جب منفی سوچیں دماغ پر حاوی ہونے لگے اور دل پریشان ہو تو اپنی زبان پر رب کا ذکر جاری رکھیں، استغفار اور درود شریف کی تسبیح کرتے رہیں، آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ زندگی کتنے ہی مشکل اتوار سے کیوں نہ گزر رہی ہو اور کتنی ہی آسانیوں کا مرکز کیوں نہ بن چکی ہو، دعا کسی بھی صورت کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اپنی کہانی جس کے بھی پاس لے کر جاؤ گے، کوئی مشورہ دے گا، کوئی تمہیں غلط کہے گا، کوئی تم پر ہنسے گا، کوئی تسلی دے گا، اور پھر سب تمہیں بھول جائیں گے، تمہارا غم بھول جائیں گے، تو باتیں کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ مگر جب اللہ کے پاس اپنی عرضی لے کر جاؤ گے تو وہ سنے گا، مشورہ نہیں ہدایت دے گا، تمہیں غلط نہیں تمہیں سکون دے گا، تمہیں بھولے گا نہیں ہمیشہ یاد رکھے گا۔ سب بھول جاتے ہیں مگر اللہ یاد رکھتا ہے۔ اپنے اکیلے پن میں اسے یاد کرو اور وہ تمہیں یاد کرے گا۔ جو کنویں سے یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھانے پر قادر ہے، وہ رب
تمہارے غموں کو خوشیوں میں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ زندگی کبھی کبھی ایسی جگہ پر پہنچا دیتی ہے جہاں نہ آگے امید ہوتی ہے اور نہ پیچھے کوئی راستہ، پھر موج سے ہوتے ہیں دعاؤں سے، اور پھر کن فیکون ہو جاتا ہے، اور پھر تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ زندگی میں بہت ایسے موقع آئیں گے جہاں تمہیں وہ حالات سمجھ نہیں آ رہے ہوں گے، مگر اللہ پر توکل رکھنا اور دعا جاری رکھنا۔ کبھی کبھی جب تمام دروازے بند نظر آتے ہیں، وہیں سے ہی قبولیت کے دروازے بھی کھلنے ہوتے ہیں جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ کے ہونے کا احساس بہت خاص ہوتا ہے، اور جب یہ محسوس ہوتا ہے تب انسان سب فکریں بھلا دیتا ہے، صبر بھی کر لیتا ہے اور اللہ سے منوا بھی لیتا ہے۔